اسلام کا جب نیر تابہ طلوع ہوتا ہے، کائنات کے امام نے لڑکیوں کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا، دو لڑکیوں کی اگر کوئی پرورش کرے، اگر وہ بالغ ہو جاتی ہیں، وہ اور میں قیامت کے دن ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ کان لہو ثلاث بنات، جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا فرما دے، فصبر علیہن، اور وہ ان کے حوالے سے صبر کرے، ان کی تعلیم تربیت پہ صبر کرے، انہیں اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، کن لہو حجابا من النار، یہ لڑکیاں قیامت کے دن اسے جہنم سے بچانے کے لیے آڑ اور پردہ بن جائیں گی۔ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہو انثا، جس کو اللہ کوئی بیٹی عطا کر دے، فلم یعدھا ولم یہنھا، اس کو زندہ دفنائے نہیں، اس کو ذلیل نہ کرے، ولم یوثر یدہ علیہ، اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹی پہ ترجیح نہ دے، تو میرے بھائیوں اس کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ تمام تعریفیں، حمد و ستائش، عظمت و جلالت، کبریائی اور بزرگی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، جمعہ کے اس مختصر خطبے میں جس عنوان پہ لب کشائی کی جسارت کروں گا وہ ہے اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ۔ عنوان منتخب کرنے کا سبب یہ ہے
کہ میں شروع رمضان سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواتین کی ایک کثیر تعداد تراویح کی نماز میں، جمعہ میں، بیانات میں شامل ہوتی ہے۔ سوچا تھا جاگنے والی راتوں میں اس موضوع پہ لب کشائی کروں گا، لیکن جمعہ کی نماز میں بالخصوص خواتین کی اتنی کثیر تعداد شریک ہوتی ہے کہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس عنوان کو جمعہ کے لیے منتخب کیا جائے۔ خواتین کا جوش اور جذبہ اور ان کا ولولہ، مسجدوں سے ان کا لگاؤ، عبادتوں سے ان کا شغف اور دلچسپی، یہ یقیناً بڑی خوشائند بات ہے۔ اسلام سے قبل کا جو معاشرہ تھا، اگر اس کا ہم جائزہ لیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ عورت ہر جگہ ذلیل تھی، مظلوم تھی، ظلم کی چکی میں پیسی جاتی تھی۔ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی کمیونٹی ہو اور کوئی بھی معاشرہ، سبوں نے عورتوں کو مشق ستم بنایا، سبوں نے عورتوں کو کھلونا سمجھا اور عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا بدترین سلوک کیا گیا۔ اسلام سے پہلے دو قوموں کی تاریخ بڑی شاندار نظر آتی ہے، ایک یونان اور دوسرے روم۔ مگر یہ دونوں قومیں بھی اپنی تمام تر ترقی اور معقولیت پسندی کے باوجود عورتوں کے بارے میں اتنا سطحی اور گھٹیا نظریہ رکھتے تھے کہ جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یونانیوں کے وہاں عورت لذت آفرینی کا ایک ذریعہ تھی۔ ڈیموستھن جو ایک گریک لیڈر گزرا ہے، لکھتا ہے کہ ہم عورتوں سے شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بچے لیگل پیدا ہوں، قانونی پیدا ہوں، اور گرل فرینڈ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہماری جسمانی صحت برقرار رہے۔ سقراط جو ایک گریک سائنسدان گزرا ہے، کہتا ہے عورتوں کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو بظاہر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، جس کا پھل دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن اندر سے اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ جب پرندے اس کا پھل کھاتے ہیں تو مر جاتے ہیں۔ کسی نے عورت کو ناگ سے تشبیہ دیا، کسی نے عورتوں کو ڈائن کہا، کسی نے اس کو جانور کہا۔ رومیوں کی تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو رومیوں کے وہاں عورت انتہائی حقیر اور ذلیل شے تھی جو مارکیٹ میں جانوروں کی طرح بیچی اور خریدی جاتی تھی۔ ایک رومن لیڈی کے شوہر اور اس کے باپ کو یہ پورا اختیار ہوتا تھا کہ وہ جس کے ہاتھوں چاہیں اسے فروخت کر دیں، بیچ دیں۔ اہل چین کے وہاں بھی عورت جانور سے بھی بدتر تصور کی جاتی تھی۔ یہودیوں کے وہاں عورت ہر برائی کی جڑ تصور کی جاتی تھی۔ کہتے تھے عورت نے ہی حضرت آدم کو گمراہ کیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ کرسچن نصارہ، ان کے وہاں شادی معیوب چیز تھی۔ ان کے وہاں جو بیچلر ہوتا، غیر شادی شدہ، وہ شادی شدہ سے افضل مانا جاتا۔
تہذیب و تمدن کے ان گہواروں میں جب عورتوں کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا جاتا تھا تو سوچئے عرب کے وہ جاہل، وہ ناخواندہ، وہ بدو، وہ دیہاتی، وہ تہذیب نہ آشنا لوگ وہ عورتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے رہے ہوں گے۔ زمانے جاہلیت میں عرب کے بعض قبیلوں کے وہاں یہ دستور تھا، جب ان کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی ولادت کی بشارت دی جاتی تھی، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غصے سے لال پیلا ہونے لگتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا تھا اس بری خبر سے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا کرے اس لڑکی کو ذلت و رسوائی برداشت کرتے ہوئے زندہ رکھے یا کہیں مٹی میں دبا دے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا فیصلہ یہ لوگ کرتے تھے۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی تھی جو شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود اتنی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ جرم صرف مرد ہی نہیں کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفنانے کا جرم صرف مرد نہیں کرتے تھے، بہت سی عورتیں بھی کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، زمانے جاہلیت میں جب کوئی عورت حمل سے ہوتی تھی پہلے سے گڑھا کھود کے رکھتی تھی، جب ڈیلیوری کا وقت آتا تھا اس گڑھے کے پاس چلی جاتی تھی، اگر بچہ پیدا ہوتا تھا، لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو زندہ رکھتی تھی، اور اگر لڑکی ہوتی تھی تو اسی گڑھے میں ٹپکا دیتی تھی، اوپر سے مٹی ڈال کے برابر کر دیتی تھی۔ سنن دارمی کی حدیث نمبر 2، وزین نامی ایک راوی بیان کرتے ہیں، زمانے جاہلیت کا آدمی کتنا صفاق ہو گیا تھا، کتنا سخت دل اور درندہ ہو گیا تھا۔ فرماتے ہیں نبی کی خدمت میں ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں بتوں کی پرستش کرتے تھے، اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول، میرے پاس ایک پھول سی بچی تھی، جب میں اسے آواز دیتا تو میرے پاس بابا بابا کہہ کے آ جاتی۔ اللہ کے رسول، ایک بار میں نے اسے آواز دیا، وہ میرے پاس کھیلتی ہوئی مچلتی ہوئی آ گئی، میں نے اس کی انگلی پکڑی اور قوم کے اپنے قریے کے پاس جو ایک قریبی کنواں تھا اس کنویں کے پاس لے کے جاتا ہوں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس اندھے کنویں میں اس بچی کو ڈال دیا۔ جب میں پلٹ رہا تھا بچی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، بابا بابا مجھے اس اندھے کنویں میں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرا کیا جرم ہے؟ آپ مجھے اس کنویں میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اللہ کے رسول، میرا دل اتنا سخت ہو گیا تھا، بچی کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی رہی لیکن میں اس کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا ہوں۔ کائنات کے امام جب یہ واقعہ سنتے ہیں تو زاروں کے تار رونے لگتے ہیں۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا، احزنت رسول اللہ، او میرے بھائی، تم نے یہ واقعہ سنا کہ نبی کو غمزدہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا، چھوڑ دو اسے، جو اس کے ساتھ جو بات بیتی ہے یہ وہی بیان کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، او میرے بھائی، زمانے جاہلیت میں جو کچھ بھی تم کر چکے ہو، اب اسلام لانے کے بعد تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ فاستانف عملک یا اخی، او میرے بھائی، اب یہاں سے اچھے اعمال شروع کرو۔ سوچئے ذرا آپ کہ صرف مرد ہی بچیوں کو نہیں دفناتے تھے، بہت سی عورتیں بھی 9 ماہ
جس بچی کو اپنی کوکھ میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا، وہ بھی یہ جرم کرتی تھی۔ چونکہ لڑکیوں کو اتنا برا بنا کر کے اس معاشرے میں پیش کیا گیا تھا کہ لڑکیوں کے وجود کو منحوس قرار دیا گیا تھا کہ لڑکی کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کا جب نیر تابہ طلوع ہوتا ہے، کائنات کے امام نے لڑکیوں کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا، دو لڑکیوں کی اگر کوئی پرورش کرے، اگر وہ بالغ ہو جاتی ہیں، وہ اور میں قیامت کے دن ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا من کان لہو ثلاث بنات، جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا فرما دے، فصبر علیہن، اور وہ ان کے حوالے سے صبر کرے، ان کی تعلیم تربیت پہ صبر کرے، انہیں اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، کن لہو حجابا من النار، یہ لڑکیاں قیامت کے دن اسے جہنم سے بچانے کے لیے آڑ اور پردہ بن جائیں گی۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہو انثا، جس کو اللہ کوئی بیٹی عطا کر دے، فلم یعدھا ولم یہنھا، اس کو زندہ دفنائے نہیں، اس کو ذلیل نہ کرے، ولم یوثدہ علیہ، اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹی پہ ترجیح نہ دے، تو میرے بھائیوں اس کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ سوچئے ذرا کہ اسلام نے کتنا اونچا مقام دیا، صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا بلکہ جنت کی بشارت دی ان بیٹیوں کی پرورش پر۔ ہم ان کے لیے جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور اگر اچھی طرح ان کی شادی کر دیں، بیاہ کر دیں، اپنے گھر کو چلی جائیں، تو ہمارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جو بچیاں زندہ درگور ہونے سے بچ جاتی تھیں، خوش قسمتی سے، ان کے ساتھ کتنا برا ویوہار ہوتا تھا، معلوم ہے آپ کو؟ جو بچیاں زندہ درگور ہونے سے بچ جاتی تھیں، زمانے جاہلیت میں لوگ ان کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے، بے دخل کر دیتے تھے۔ عربوں کا یہ مقولہ تھا لا یرثنا الا من یحمل السیف ویحمل البیضا، ہمارا وارث صرف وہی ہوگا جو تلوار اٹھا سکتا ہے، قوم قبیلے کی رچھا کر سکتا ہے۔ چونکہ یہ لڑکیاں ہیں، یہ تلوار نہیں اٹھا سکتی، یہ قوم قبیلے کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس لیے یہ ہماری پراپرٹی اور جائیداد کی وارث نہیں بن سکتی۔ بیٹوں کو پوری پراپرٹی ملتی تھی، بیٹیوں کو کیا کر دیا جاتا تھا؟ محروم کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے میرے بھائیوں لڑکیوں کو بھی وراثت میں حصہ دیا۔ اللہ نے اعلان کیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، سن لو لوگو، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو اگر ڈبل ملے گا تو لڑکی کو سنگل ملے گا۔ آج ہمارے وہاں زمانے جاہلیت کی یہ بری رسم، اس کی ایک جھلک آپ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے لڑکیوں کو پراپرٹی سے دخل کر دیا، بے دخل کر دیا جاتا ہے، اور لڑکوں کو پوری پراپرٹی سونپ دی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہی بیٹے ہی ماشاءاللہ جنت میں لے کو جائیں گے۔ ہاں، یہ بیٹے آپ کو جنت میں، میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ ساری عبادتیں برباد جائیں گی اگر ان لڑکیوں کو اپنی پراپرٹی میں ہم نے حصہ نہیں دیا۔ اس لیے کہ اللہ نے جب نمازوں کا حکم دیا تو نماز کا طریقہ خود نہیں بتایا، محمد عربی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ جب زکوٰۃ کا حکم ہوا تو زکوٰۃ دینے کا طریقہ محمد عربی بتا رہے ہیں۔ حج کا جب حکم ہوا تو قرآن میں حج کی تفصیل زیادہ نہیں ملے گی، وہ محمد عربی بتا رہے ہیں۔ لیکن جب پراپرٹی بانٹنے کی بات آئی تو اللہ نے خود ہی بانٹ کے بتا دیا، خود ہی بانٹ کے بتا دیا کس کو کتنا دینا ہے، اور یہ اعلان کر دیا یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، اس کو کراس کرو گے تو جہنم میں جانا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایک آدمی اپنی بیوی بچوں کو جوئے میں ہار جاتا تھا، اور جب اپنی دولت، اپنے بچے، اپنی بیوی غیر کے ہاتھ میں دیکھتا تھا تو اس سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔
اسی لیے میں نے شراب اور جوئے کے حوالے سے میں نے شام کے درس میں تفصیلی گفتگو کی ہے. شراب اور جوئے کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. بے شک شیطان شراب اور جوئے کے حوالے سے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے. امام طبری نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت قتادہ کا قول نقل کیا ہے. زمانے جاہلیت میں جب ایک آدمی اپنی بیوی بچوں کو جوئے میں ہار جاتا تھا، اپنی چیز جب دوسرے کے ہاتھ میں دیکھتا تھا تو غمزدہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ جیتنے والے سے لڑائی کرتا تھا اور ان کے درمیان عداوت اور دشمنی کی لہر پھیل جاتی تھی. زمانے جاہلیت میں میرے بھائیوں اتنا برا دستور تھا کہ شادی کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں تھی، جتنی مرضی آدمی شادی کرتا تھا. غیلان ثقفی جب اسلام لاتے ہیں 9 بیویاں ہیں، قیس بن حارث جب اسلام لاتے ہیں تو 8 بیویاں ہیں. اسلام نے اس رسم بد کا خاتمہ کر دیا اور کہا کہ صرف 4 تک تمہارے لیے اجازت ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو. زمانے جاہلیت میں ایک آدمی صبح کو اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا، شام کو اس کو ریٹرن کر لیتا تھا، شام کو طلاق دیتا تھا، صبح کو واپس بلا لیتا تھا. اسلام نے اس کا خاتمہ کیا اور اعلان کیا او لوگو، یہ عورتیں کوئی کھلونا نہیں ہیں. صبح کو بنایا، شام کو تم نے توڑ دیا. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. رکھنا ہے تو ڈھنگ سے رکھو، چھوڑنا ہے تو ڈھنگ سے چھوڑ دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. اور ان عورتوں کو نقصان دینے کے لیے تم اپنی زوجیت میں مت رکھو. کتنے لوگ نہ بیوی بنا کے رکھتے ہیں، نہ چھوڑتے ہیں، نہ آزاد کرتے ہیں. کہتے ہیں زمین آسمان کے بیچ میں تجھے لٹکا کے ماروں گا، نہ تجھے طلاق دوں گا کہ تو کہیں اور شادی کر لے، نہ تجھے سہاگن بنا کے رکھوں گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیویوں کو ایسا معلق چھوڑ دیتے ہیں، بیچاری لٹکی ہوئی ہے زمین آسمان کے بیچ میں. جب تک پہلا شوہر طلاق نہیں دیتا ہے وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی ہے. زمانے جاہلیت میں سوگ منانے کا اتنا برا دستور تھا، جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا نا، 1 سال تک سوگ مناتی تھی. پتہ ہے آپ کو؟ اور سوگ کیسا مناتی تھی؟ کسی بند کمرے میں جہاں ہواؤں کا گزر نہیں ہوتا، روشنی نہیں، بالکل اندھیرا، وہاں اپنے آپ کو بند کر لیتی تھی. نہ نہاتی تھی، نہ دھلتی تھی، نہ صاف کپڑے پہنتی تھی. پورے 1 سال اس کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے رکھتی تھی. اس قدر اس کے بدن میں پوائزن پھیل جاتا تھا کہ حدیث کے اندر آتا ہے اگر کسی مرغی یا چوزے کے یا کسی پرندے کے بچے کو اگر پکڑ کے لایا جاتا اور وہ عورت اگر اپنے پرائیویٹ پارٹ سے اس کو ٹچ کر دیتی تھی تو فوراً مر جاتا تھا. اس قدر پوائزن اور اس قدر زہر اس کے بدن میں پھیل جاتا تھا. اسلام نے اس رسم بد کا خاتمہ کیا. صرف 4 مہینہ 10 دن ایک عورت سوگ منائے گی اپنے شوہر کی وفات پر، لیکن میرے بھائیوں نہائے گی بھی، دھلے گی بھی، کھائے گی، پیے گی، اچھی طرح زندگی گزارے گی. صرف زیب و زینت نہیں کرے گی، سرما نہیں لگائے گی، زیورات نہیں پہنے گی، نہائے گی، دھلے گی، صاف ستھرے کپڑے پہنے گی. معمول کے مطابق اپنے گھر میں جہاں شوہر کی وفات ہوئی وہاں وہ عدت 4 مہینے 10 دن گزارے گی. یہ ہے اسلام، کتنا اونچا مقام. اور 1 سال وہاں عورت سوگ مناتی تھی، اور سوگ منانے کے بعد جب 1 سال اس کا ٹائم پورا ہوتا تھا نا، ایسا لوگوں نے عورتوں کو ذلیل کیا ہوا تھا ان کم بختوں نے کہ عورت اپنے سر پہ گوبر رکھتی تھی، جانور کی میگنی گوبر رکھنے کے بعد وہ توڑ توڑ کر اس کو پھینکتی جاتی تھی، لوگوں کو بتاتی تھی کہ میرا اب ٹائم ختم ہو گیا، میری عدت ختم ہو گئی. کیسا لوگوں نے ذلیل کیا ہوا تھا. میرے بھائیوں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا، اگر
دوسری بیوی سے اس کے پاس اور بھی اولاد ہوتی، ذرا سوچئے، دوسری بیوی سے اور بھی بیٹے ہیں اس کے پاس، جو شوہر مرا ہے اس کے پاس اور بھی بچے، بٹ دوسری بیوی سے، اس میں جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ اس عورت پر یعنی اپنے باپ کی بیوی پر ایک چادر لا کے ڈال دیتا تھا۔ چادر ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میرا باپ تو مر گیا، میں اس کی سب سے بڑی اولاد ہوں، اس لیے اب یہ میری پراپرٹی ہو گئی۔ پھر وہ چاہتا تھا تو اس اپنے باپ کی بیوی سے خود ہی شادی کر لیتا تھا بغیر کسی مہر کے، اور چاہتا تھا تو دوسرے سے نکاح کروا دیتا تھا اور مہر خود کھا جاتا تھا، اور چاہتا تھا تو اس کو شادی سے بھی روک کے رکھتا تھا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، او ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں عورتوں کے زبردستی تم مالک بن جاؤ۔ اس پہ بھی پرتبند لگا دیا کہ اپنے باپ کی بیوی سے کسی بیٹے کے لیے حلال نہیں کہ وہ شادی کرے۔ اس قدر ذلت و پستی کی دلدل سے اگر عورت کو کسی نے نکالا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ میری بہنوں، اپنا مقام پہچانو، اللہ نے اور مذہب اسلام نے تو تمہاری نسوانیت کو چار چاند لگا دیے کہ عورت اب اپنے عورت ہونے پر جتنا فخر کرے اتنا کم ہے۔ ورنہ ایک زمانہ تھا کہ عورت ہونا ہی یہ ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، جرم سمجھا جاتا تھا۔ میری بہنوں، میں دو باتوں کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے تو آپ اس مقام کو اللہ کے واسطے ضائع نہ ہونے دینا، اس مقام کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے عقیدے کی تم حفاظت کرنا، اس لیے کہ عورتوں کے وہاں توہم پرستی زیادہ پائی جاتی ہے، بد عقیدگی زیادہ پائی جاتی ہے، عورتوں کا ایمان بھی ذرا کمزور ہوتا ہے، وہ ڈگمگ کرنے لگتا ہے، کبھی کڑا اور دھاگا بھی پہن لیتی ہیں، کبھی تعویذ اور گنڈے بھی لٹکا لیتی ہیں، کبھی کالے دھاگے بھی باندھ لیتی ہیں، کبھی اس مزار اس مزار پہ بھی بیٹا مانگنے کے چکر میں مرغا چڑھانے کے لیے پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، تمہارے لیے فرعون کی بیوی آسیہ ایک مثال ہے، اور اللہ نے تمام مومنوں کے لیے آسیہ بنت مزاحم کو بطور مثال کے پیش کیا ہے۔ اتنے بڑے ظالم و جابر بادشاہ کی بیوی ہیں لیکن ساری آشائشیں موجود ہیں، محلات موجود ہیں، گھوڑے گاڑیاں موجود ہیں، دنیا بھر کے عیش و عشرت کے سامان موجود ہیں، مگر جب اسے اللہ واحد کی پہچان ہو جاتی ہے تو فرعون کے ظلم و ستم کی پرواہ کیے بغیر وہ اللہ واحد پہ ایمان لے آتی ہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے پوری دنیا کے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی یعنی آسیہ کو بطور مثال پیش کیا ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، فرعون جب اپنی بیوی آسیہ پہ ظلم کرتا تھا، اپنے کارندوں کے ذریعے اس کو ستاتا تھا، تو ان کی بیوی آسیہ یہ دعا کرتی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، او میرے پروردگار اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا دینا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور میرے پروردگار مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دینا، اس لیے کہ یہ ظالم قوم ہے۔ اسی طریقے سے فرعون کے محل میں ایک عورت تھی جو فرعون کی ایک بیٹی کو کنگھی کرتی تھی، خادم تھی، ملازمہ تھی، اس کو ماشطہ ابنت فرعون کہا جاتا ہے، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت۔ کائنات کے امام مدنی سردار جب معراج میں جاتے ہیں، آسمانوں میں جب آپ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں کہ بہترین خوشبو کہیں سے آ رہی ہے، جبریل سے پوچھتے ہیں، او جبریل یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بیٹوں کی خوشبو ہے۔ کائنات کے امام مدنی سردار نے فرمایا، مجھے تو معلوم نہیں، اس کنگھی کرنے والی عورت کی کہانی بتاؤ۔ جبریل نے بتایا،
ایک عورت تھی جو فرعون کے محل میں رہتی تھی، اس کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی. ایک بار کنگھی کرتے ہوئے وہ کنگھی چھوٹ کر زمین پہ گر جاتی ہے تو وہ بسم اللہ کہہ کے اٹھاتی ہے. فرعون کی بیٹی کہتی ہے یعنی میرے باپ کو تم مراد لے رہی ہو کیا؟ اس عورت نے کہا نہیں نہیں، میں تمہارے باپ کو مراد نہیں لے رہی ہوں، ربی و ربک اللہ، میں اس کو مراد لے رہی ہوں جو میرا بھی پالنہار ہے، تیرا بھی پالنہار میرا اللہ ہے. اس نے کہا میں اپنے ابا سے بابا سے شکایت کر دوں گی. اس عورت کا ایمان دیکھیے، اس کی جرات اور بہادری دیکھیے. اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، جاؤ شکایت کر دینا. وہ عورت، وہ فرعون کی بیٹی اپنے بابا سے جا کے شکایت کرتی ہے کہ یہ عورت آپ پہ ایمان نہیں رکھتی، یہ کسی اور پہ ایمان رکھتی ہے. فرعون نے جب اس عورت کو بلایا کہا کہ کیا تو مجھے اپنا رب ماننے سے انکار کرتی ہے؟ اس عورت نے صاف کہہ دیا، جرات ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے کہہ دیا کہ میں تجھ پہ ایمان نہیں رکھتی. فرعون نے کہا میں تجھے اور تیرے بیٹوں کو سب کو قتل کر ڈالوں گا. کہا کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، مجھے اور میرے بیٹوں کو اگر مار دیا جاتا ہے میری ایک شرط ہے کہ جب ہم لوگوں کی روحیں جسموں سے نکل جائیں گی تو میرے اور میرے بیٹوں کی لاش کو، ان کی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ شرط منظور ہے. ایک بہت بڑی کڑائی تیل سے بھری ہوئی وہ گرم کی جاتی ہے اور پھر اس عورت کے سامنے ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں تیل میں پکنے لگتی ہیں، اوپر کو تیرنے لگتی ہیں. اخیر میں باری اس عورت کی آتی ہے. اس کی گود میں بھی ایک شیرخوار بچہ تھا، ننھا بچہ تھا. وہ عورت اپنے پھول سے بچے کا منہ دیکھ کر کے پیچھے ہٹ گئی تھوڑا سا، تو اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کر دی. وہ بچہ گود میں بول پڑتا ہے اور کہتا ہے اقتحمی یا اماں، اقتحمی یا اماں، او میری ماں تو پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے، میرا منہ کیوں دیکھ رہی ہے، اس تیل میں کود جا. فاقتحمت، وہ عورت بھی کود گئی. یہ ہوتی ہے جرات ایمانی. آج تھوڑے اگر کسی ماں کے وہاں، کسی بہن کے وہاں اگر کوئی بیٹا نہیں ہو رہا ہے اور کوئی کہہ دے فلانے بابا کے مزار پہ چلے جاؤ تو وہ بیٹا مانگنے کے لیے وہاں بھی پہنچ جاتی ہے. تو میری بہنوں، کتنی عورتیں ایسی ملیں گی آپ کو، کڑا دھاگا چھلا تعویذ گنڈا لٹکائے ہوئے ملیں گے آپ کو. کہنے کو ماشاءاللہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی بولیں گے. ہاں، کیا آپ کو پتہ نہیں ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک؟ کیا آپ کو پتہ نہیں یہ تعویذ گنڈے، یہ غیر شرعی جھاڑ پھونک، یہ ساری چیزیں شرک ہیں؟ تمہارے لیے حضرت زینب بھی ایک مثال ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب کا ایمان دیکھیے. کہتی ہیں میرے شوہر عبداللہ ابن مسعود جب گھر میں آتے تھے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے تھوڑا آواز کرتے تھے، کھانسنے کی آواز کرتے تھے تاکہ گھر کی عورتیں اپنا حلیہ درست کر لیں. ایک بار دروازے پہ آتے ہیں، آواز کرتے ہیں. میرے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو جھاڑ پھونک کرنے میں بڑی ماہر تھی. میں نے اپنے شوہر کے ڈر سے جھٹ سے اس یہودی عورت کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا. میرے شوہر آ کے میرے بغل میں بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی نگاہ میری گردن پہ پڑتی ہے. میری گردن میں ایک کالا دھاگا بندھا ہوا تھا، ایک دھاگا بندھا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس دھاگے کو اپنے ہاتھوں سے نوچ کر پھینک دیا اور فرمایا ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک. او میری بیوی عبداللہ ابن مسعود کے بچے، ان کی فیملی شرک سے بے نیاز ہے. میں نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک. یہ غیر شرعی جھاڑ پھونک، یہ تعویذ گنڈے، یہ شرک ہیں. تو ان کی بیوی نے کہا ایسا کیوں بولتے آپ؟ میری آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی تو میں ایک یہودی کے وہاں جاتی تھی، وہ جھاڑ پھونک کر دیتا تھا تو میری آنکھ کی تکلیف صحیح ہو جاتی تھی. تو اس کا مطلب کہ اس میں ہے کچھ دم. ابھی میں نے جھاڑ پھونک کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے آپ سے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں معلوم تمہیں کیا چکر ہے، وہ دراصل شیطان تمہاری آنکھوں میں کچوکے لگاتا ہے، تم کو کوئی تکلیف وکلیف نہیں ہوتی ہے.
اور جب تم اس یہودی کے پاس جاتی ہو تو وہ شیطان کو یہ بولتا ہے کہ اپنا ہاتھ کھینچ لے، تو اپنا ہاتھ کھینچ لیتا تو تمہیں یہ لگتا کہ یہودی کے پاس جانے سے مجھے آرام ہو گیا، یہودی کے پاس جانے سے مجھے، جبکہ یہودی کے پاس جانے سے نہیں، وہ چلا کش لوگ ہوتے ہیں، شیطانوں کو اپنے انڈر میں کر لیتے ہیں۔ اب شیطان کو بولتے ہیں کچوکا لگا اس کی آنکھ میں تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب وہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو درد نہیں ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، پہلا میسج میں نے جو آپ کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے تمہیں اتنا اونچا مقام دیا ہے تو تم اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت کرو، مضبوطی پیدا کرو۔ جس طرح عبادتوں میں تم دلچسپی دکھاتی ہو، اپنے عقیدے کی درستگی میں اور ایمان کی مضبوطی میں تم یہاں بھی وہی جوش اور جذبہ اور ولولہ تمہارا برقرار رہنا چاہیے۔ کوئی تم سے اگر تمہارے اسلام کا سودا کرنا چاہے، ایمان کا سودا کرنا چاہے، تمہارے عقیدے کا سودا کرنا چاہے تو یہ اعلان کر دو کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر اسلام ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ اور یہ سب کے لیے ہے، صرف بہنوں کے لیے نہیں ہے، بھائیوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے۔ ایمان سے بڑی میرے بھائیوں کوئی نعمت، کوئی دولت نہیں ہے۔ دوسرا اور آخری میسج جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں کہ میری بہنوں، اللہ کی فرما برداری کے بعد تم اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو، نیک اور صالحہ بنو، اس لیے کہ اگر تم صالحہ بن جاتی ہو تو اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت تم ہی ہو۔ نبی فرماتے ہیں دنیا کلھا متاع، پوری دنیا سرمایہ ہے، وخیر متاعھا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین سرمایہ اس دنیا کا نیک اور صالحہ بیوی ہے۔ اور نیک صالحہ کون ہوتی ہے؟ جو خود تو نیک ہوتی ہے، اپنے شوہر کی بھی دین کے کاموں میں مدد کرتی ہے، ہاتھ بٹاتی ہے۔ اسی لیے جب یہ آیت کریمہ اتری کہ جو لوگ سونے چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں، اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے تو فرمایا کہ سونے چاندی کو ذخیرہ نہ بناؤ، تو اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے ہم کون سے مال کا ذخیرہ کریں؟ آپ نے فرمایا اگر ذخیرہ کرنا ہے لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اگر ذخیرہ کرنا ہے تو شکر گزار دل ہونا چاہیے اور ذکر کرنے والی زبان ہونی چاہیے، وَزَوْجَةً صَالِحَةً، نیک بیوی ہو تو اس سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ تُعِينُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، جو آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں تمہاری مدد کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں رحم اللہ امرأً قام من اللیل فصلی، اللہ رحم فرمائے اس آدمی پہ رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ بیوی اگر اٹھنے سے انکار کرتی ہے تو پانی کے چھینٹے مار دیتا ہے۔ اور اللہ رحم کرے اس بیوی پر بھی جو رات میں اٹھ کے نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اور اگر شوہر جاگنے سے انکار کرتا ہے تو پانی کے چھینٹے مار دیتی ہے۔ تو دین کے کام پتہ یہ چلا، شوہر نمازی بیوی بے نمازی، یا بیوی نمازی شوہر بے نمازی، شوہر چرسی ہے، ٹپوری ہے، گجیڑی ہے، شرابی ہے، ادھر ادھر پھرتا ہے، اور بیوی بیچاری مسجدوں کے چکر لگاتی ہے، ایسا کیسے چلے گا؟ شوہروں کو بھی ضروری ہے کہ تم راہ راست پہ لانے کی کوشش کرو، اور جن شوہروں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بیویاں راہ راست پہ نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی تبھی نہ آخرت میں جنت میں جوڑا سلامت رہے گا۔ بھی دنیا میں جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہمارے ساتھ ہمارا جوڑا سلامت رہے، تو دعا کرو یہاں بھی سلامت رہے، وہاں بھی، وہاں اگر ہمیں اپنی بیوی نہ ملی، اور بیوی اگر تم جنت میں چلے بھی گئے اور اگر بیوی چھلانگ لگا کے ادھر چلی گئی، اپنا راستہ بدل لی، جوڑا ٹوٹ جائے گا، جوڑا بکھر جائے گا میرے بھائیو۔ اس لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں مل کے دین کے لیے محنت کریں، مل کے محنت کریں۔ اور ایسے ہی میری بہنوں اپنے شوہروں کی فرما برداری میں کوئی کسر نہ چھوڑو۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ،
کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کی پہچان نہ بتا دوں؟ کل ودود ولود المواتیا والمواسیا، ہر وہ عورت جو بہت زیادہ بچے جننے والی ہو، اپنے شوہروں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، پانچوں وقت کی عورت نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھ لے، واتات بالہا، اپنے شوہروں کی فرما برداری کر لے، وحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، دخلت من ابواب الجنت الثمانیۃ شات، جنت کے جس دروازے سے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے، جس سے بھی چاہے جنت میں چلی جائے۔ تو میری بہنوں، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو۔ اللہ کی فرما برداری کے بعد تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہروں کے حکم کی تابعداری کرو، تبھی تم نیک اور صالحہ بن سکتی ہو۔ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے، نبی فرماتے ہیں التی اذا غضبت او اسیء الیہا، اگر اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوتی ہے یا اس کا شوہر اس سے روٹھ جاتا ہے تو کہتی ہے ہذہ یدی فی یدکا، میرے شوہر یہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، لا اکتحل بغمز حتی ترضا، جب تک تم مجھ سے خوش نہیں ہو جاتے میں کبھی سو نہیں سکتی، آرام نہیں کر سکتی، اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگا سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ میں سو نہیں سکتی جب تک تم مجھ سے خوش نہیں ہو جاتے، میں آرام نہیں کر سکتی، آرام میرے اوپر حرام ہے۔ تو بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، یہ چند میسج اور پیغام میں نے اپنی بہنوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا وہ اس بات کی توفیق دے کہ ہماری بہنوں کو جس طریقے سے وہ عبادتوں میں جوش اور جذبہ دکھاتی ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے بھی یہی جوش اور جذبہ رہے، اور ایسے ہی اپنے شوہروں کے حقوق میں اللہ کی حقوق کی ادائیگی کے بعد اپنے شوہروں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کمی اور کوتاہی نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، دنیا میں بھی بشارت ہے، آخرت میں بھی بشارت ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی کسی موقع پہ آپ کے لیے اور بھی کوئی موضوع لے کر میں حاضر ہوں گا۔ انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام بھائیوں کے صیام کو، قیام کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ جو ہم رمضان میں محنتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، 1 پارہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، 40-45 منٹ بھی بیان بھی ہم سنتے ہیں، ذکر کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، میرے بھائیوں ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرما کے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں جگہ عنایت فرما لے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کے روزوں کو قبول فرمائے، ہم اپنے روزوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے اس روزوں پہ اللہ ہمیں بھرپور ثواب عنایت فرمائے، اور یہی جذبہ رمضان کے اخیر تک ہمارے لیے باقی رکھے۔ اور اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، اے اللہ تو ہمارے بھائیوں کی ازراہ غیب مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کی فلسطین میں اور جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ازراہ غیب ان کی مدد فرما۔ آمین وما توفیق الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔